بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہے گی۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور طویل زندگی اور جوان نظر آتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ روزانہ ادرک کھانے سے بڑھی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لے، سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں۔ دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بائی بائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، آنکھوں کے آگے اندھیرے آنا ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کہاوت ہے، جب آپ چاہو دور ہو سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ شادی کی بندش کو ختم کرنا ہے، روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف و اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بندش دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید بالوں کو کھیرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ مومن کا نور ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ گرم کھانا کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنکس پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، اس سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر پینے سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہوتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچی آنکھوں میں پڑ جائے، زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ دیں، مرچی کا اثر کم ہو جائے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ایسی کریں گے جیسے وہ کسی محل میں رہ رہی ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کسی ویڈیو میں یا کسی فلم میں، آپ نے کہانی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی کہ یہ محل کی شہزادیاں باحیا لباس اور باادب تربیت کی مالک ہوتی ہیں۔ انہیں نامحرموں کے سامنے بیٹھنے اٹھنے کی تمیز سکھانے چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا کیسے اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ بچپن کی تربیت گیلی مٹی کی طرح ہوتی ہے، جدھر کو چاہیں موڑ کاٹ لیں۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی طرف موڑ لیں۔ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے عورت کے مرنے کے بعد دفن کے وقت جب بھی اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے، نامحرم حضرات دور ہو جائیں، محرم حضرات قریب آ جائیں۔ پھر ایک بڑی سی چادر سے قبر چاروں طرف سے کور کر کے محرم مردوں کو موضوع موجودگی میں انہیں قبر میں اتارا جاتا ہے۔ دوستو، جو شریعت میں ایک مردہ عورت کی بے پردگی نہ ہونے دے تو یہ کیا ممکن ہے کہ ایک حسین جوان عورت کی خوبصورتی پاؤڈر اور زیب تن کھلے چہرے گھومنے کی اجازت دے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ ورنہ کل قبر بہت مشکل گھاٹی ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکیں، آگے حیا کی چادر بھی آپ کے چہرے کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے، مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو، انار کھاؤ، انشاءاللہ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ صبح کے وقت پودینے اور نیمبو کا پانی پینے سے چہرہ خراب نہیں رہتا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر جلد پر نشانات پڑ جائیں، اس کے لیے ایلو ویرا جیل استعمال کریں، یہ جلد کے نشانات کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتے ہیں، آنکھوں کے ارد گرد کے حلقے دور کرتے ہیں، سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھیرا کھانے سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مصری سر چکرانے کی کمزوری، جسمانی تھکاوٹ اور بہت سی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر تیل کی مالش کرنے سے ذہن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو پیریڈز کا درد ختم نہ ہو، تل کا تیل استعمال کریں، پیریڈز کے دوران ادرک کا استعمال کریں، ادرک کی چائے پئیں،
یہ درد کو کم کرنے اور پیریڈز کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہے۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی، لیکن کچھ لوگوں کو کھیرے سے الرجی ہوتی ہے تو سنبھل جائیں اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے اصلاح کریں۔ دودھ کی بلائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ وحی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سورت کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ بہتر نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت ہوگی۔ اس نہر کے پیالے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ میری بعض امتی اس سے روک دیے جائیں گے، بعض محروم ہوں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم ہے آپ کے بعد انہوں نے اپنے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی ہیں، یعنی بدعت کی ہے۔ جسمانی کمزوری کے لیے ہزاروں لاکھوں نسخہ اور ٹوٹکے چھوڑیے، بس روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں۔ چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا، زندگی بھر باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے، جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جگر کی پتھری کو توڑنا ہے، سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آتی ہے، خشکی ختم ہوتی ہے۔ اگر صبر سے آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز ہوتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی اذیت میں رہو گے، اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا ہونا ضمیر گندا ہونے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، خشک ہونے سے دھو لو، یہ ماسک چہرے کی خشکی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ جگہ پر رکھیں، یعنی جس دانت میں درد ہو۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں آتا۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈیشن صحت پر خطرناک اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ ساری زندگی تندرست رہیں، صحت مند رہیں۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غریبی اور مفلسی نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں، نہاتے وقت بالوں میں ناریل کا تیل لگائیں، بال 80 سال تک کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ، ہاتھ، پاؤں کالے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی آج کل سردیوں کے موسم میں احتیاط کریں، پانی جتنا پینا چاہیں اتنا پئیں۔ ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کے بعد کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی، انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کتے سے لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر اس کی توجہ کتے کی جانب سے کم ہوگی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کی بے تحاشا بھونکنے کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ پر خون لگا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے باپ کی صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم اور غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا بچہ گہری نیند سو رہا تھا اور نزدیک ایک سانپ مرا ہوا پڑا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پی لو، اس سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت یعنی پیڑ موجود ہو وہاں بیماریاں نہیں آتی۔ اگر آپ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں، آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی، آپ کی کامیابی کے چانس کم ہوں گے۔
سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ہوا میں سفید بالوں کا نظر آنا نفع حاصل ہوگا۔ ہاتھوں میں پلپلاہٹ نظر آئے تو یہ آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسے میں کیلے زیادہ استعمال کریں۔ اگر دانت میں ٹیڑھے ہوں تو دانت پر مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی گردوں کو صاف کرتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہتی ہے۔ جان بوجھ کر جوتوں سے زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔